بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم حاضر خدمت ہوں خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ عمران خان صاحب کا رویہ مذاکرات کے حوالے سے کیا ہے؟ کیا یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ اور کس کس کی آشیرواد اس کو حاصل ہے؟ اور پھر جو ایک سب سے اہم بات جو اس وقت ڈسکس کی جا رہی ہے کہ کون عمران خان کے پاس یہ آفر لے کے آیا کہ آپ کو بنی گالا شفٹ کر دیتے ہیں، یا آپ کو نتھیا گلی گورنر ریسٹ ہاؤس میں آپ چلے جائیں، اور آپ کی جو پارٹی ہے اس کو تھوڑی ہم سپیس دے دیتے ہیں۔ یہ کہاں سے یہ پرپوزل آئی؟ کیونکہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں ان سے ایک سوال ہوا تھا کہ یہ خبریں ہیں کہ کوئی باوردی شخص بھی ان سے ملاقات کر رہا ہے، تو اس کا جواب نہیں دیا انہوں نے۔ سیاستدانوں کے ساتھ جو روابط تھے اس کو خوش آئند قرار دیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اور انڈورس کیا ایک طرح سے مذاکرات کو۔ تو بڑے اس پہ سوالات ہیں، اور پھر مذاکراتی کمیٹی کے اراکین جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ علی امین گنڈا پور کے رول کے حوالے سے بھی بڑی گفتگو ہے۔ میں خود بھی خبریں دیتا رہا ہوں عمران خان صاحب کی خفگی کی، ان کے ساتھی اس کی پرزور تردید کرتے رہے ہیں۔ ہماری کوئی کیمپین نہیں ہے کسی کے خلاف، بخدا کوئی کیمپین نہیں ہے، سب قابل احترام ہیں، محترم ہیں، پولیٹیشینز ہیں۔ ہم تو انتہائی ادب احترام سے اگر کوئی چیز ہمیں ملتی ہے تو اس کو ہم رپورٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن آج اپنے اس ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا آفر کہاں سے آئی، آفر کیسے آئی، عمران خان صاحب نے کیا اس پہ کیوں اس کو مسترد کیا، کیا اس پہ کہا، پھر اللہ کا شکر کس بات پر ادا کیا۔ بڑی عجیب بات ہے، ایک بندہ پچھلے 1.5 سال سے جیل میں ہے اور وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور جو پارٹی قائد ہیں جو ان کی اجازت سے بیرون ملک سفر کے لیے گئے، ان سے اب کہا ہے عمران خان صاحب نے کہ آپ مذاکراتی کمیٹی سے کہ آپ انہیں لے کے آئیں۔ جو 6-7 ممبر ہیں مذاکراتی کمیٹی میں سے، ان کا جو میرے پاس اطلاعات ہیں صرف ایک ممبر ایسے ہیں جو اس وقت عمران خان صاحب نے جو ڈیل مسترد کی ہے اس کو وہ انڈورس کرتے ہیں، اس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ رائٹ پیتھ ہے، اور اس موقع پر عمران خان صاحب کو یہ جو آفرز آ رہی ہیں یہ بالکل ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ایک اور سوال بھی میں اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ یہ جو ڈیل کی جو آفر آئی ہے یہ کیا واقعتاً ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کے کسی نمائندے سے ملاقات ہو کے آئی ہے، یا تیسرے ہاتھ یعنی ان کے کسی نمائندے نے آگے یہ بات کی ہے؟ ویری انٹرسٹنگ سینیریو۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو ڈیل تھی، وہ آفر وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب آ جائیں کسی اور جگہ، اڈیالہ جیل سے ان کو شفٹ کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو پارٹی ہے اس کو سپیس دی جاتی ہے، اور چیزیں پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ آگے چلتی جائیں گی۔ اس پر عمران خان صاحب نے جب سب سے پہلے یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ ڈیل ایک وکیل صاحب کو دی، وہ وکیل صاحب آئے، میں نام نہیں بھی لوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج کل کون سے وکیل صاحب ہر جگہ آپ کو بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ان وکیل صاحب نے آ کے یہ کہا تو اس پر عمران خان نے بہت وہ خفا ہوئے، اور عمران خان نے یہ کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ساری صحبتیں میں نے برداشت کی ہیں اور آگے بھی برداشت کر رہا ہوں، فیملی ساری، یہ گرمی سردی اور یہ قتل و غارت اپنے ورکرز کی، اس لیے کہ میں نتھیا گلی کے گورنر ریسٹ ہاؤس میں چلا جاؤں یا بنی گالا شفٹ ہو جاؤں، اس لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ جو بندہ مجھے آپ جو ڈیل لا رہے ہیں، انہوں نے کہا جی مجھے بتایا گیا، مجھے کہا گیا، اور علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ یہ ڈیل لے لیں۔ تو خان صاحب نے، اب میں وہ الفاظ دہرا نہیں سکتا لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ 5 ورڈ بنتے ہیں جو انہوں نے کہا کہ کیا مجھے یہ سمجھ رکھا ہے آپ نے؟ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں آپ، یعنی یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ خان صاحب کو اس بات پر دکھ کتنا ہوا، اس بات پر تکلیف کتنی ہوئی
کہ یہ اس طرح کی ڈیلیں لے کے آ رہے ہیں۔ اچھا، اب میں نے آپ سے کہا کہ صرف ایک شخص ہے، یہ خان صاحب نے کہا کہ وہ جس نے تمہیں کہا ہے نا اسے کہو کہ تم یہ کرو، اپنے یہاں جس کے بھی ہاف پر جو کچھ کر رہے ہو نا کرتے رہو، تم جاؤ، اپنا تو تم نے بیڑا غرق کیا ہی کیا ہے، اب تم چاہتے ہو کہ ہم سب کا ستیہ ناش ہو جائے۔ اور جو کیمپین ہم نے شروع کی ہے، جو ایک ہم وہ کر رہے ہیں، وہ اس کا معاملہ ختم ہو جائے۔ خان صاحب نے کہا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک جیل میں ہیں 1.5 سال سے ہو گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور مجھے بڑا سکون ملا ہے۔ کس بات پہ؟ انہوں نے کہا کہ مجھے موقع ملا کہ میں نے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی، یہاں پر میں نے قرآن پاک کو تفصیل سے پڑھا، دیکھا، سمجھا، اور میں اتنا اللہ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اللہ نے اس بات کا موقع دیا۔ یہ خان صاحب کے الفاظ تھے۔ اب میں آپ کو ایک بندہ ہے ان 7 ممبر مذاکراتی کمیٹی میں جس نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے بالکل یہ جو ڈیل ویل ہے یہ نہیں ماننی چاہیے اور یہ فیصلہ آپ کا بالکل درست ہے، وہ ہیں علامہ راجہ ناصر عباس، ایک وہ واحد آدمی جنہوں نے کہا کہ عمران ایک سیاسی لیڈر ہے، عمران ایک جہاد کر رہا ہے سیاست میں، اور جس مقصد کے لیے وہ کر رہا ہے، جس کے لیے کھڑا ہے، یہ جو اس قسم کی ڈیلز ہیں بالکل ان پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ لیکن میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں، باقی جو سارے مذاکراتی ٹیم کے ممبر ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو پرپوزل لے کے آ رہا ہے خان صاحب اس پرپوزل کو ایکسیپٹ کر لیں۔ وہ نتھیا گلی ریسٹ ہاؤس جو ہے گورنر ہاؤس، وہاں پہ چلے جائیں، یا بنی گالا میں چلے جائیں، یا کسی اور جیل میں اپنی چوائس کی کے پی میں چلے جائیں، کیونکہ یہی ایک بیسٹ کورس آف ایکشن ہے، بیکاز دے آر آل، میں یہ کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں، وہ سارے کے سارے کمپرومائزڈ ہیں۔ عمر ایوب صاحب کا بھی میں آپ کو ایک کوٹ بتا دیتا ہوں۔ رپورٹڈلی جب وہ باہر نکل رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ علی امین جو کہہ رہا ہے ہونا تو وہی ہے، تو ہم سب نے مل کے یہی کوشش کرنی ہے کہ عمران خان صاحب مان جائیں۔ یہ سارے کے سارے سوائے علامہ راجہ ناصر عباس کے، یہ ساری جو مذاکراتی ٹیم ہے جو عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے، یہ علی امین گنڈا پور کی جو پروپوزل آ رہی ہے اس پر کام کر رہے ہیں، اور ان کی آج بھی یہ کوشش ہے کہ یہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے لے جائیں۔ اچھا، اب عمران خان اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر انہیں وہ بنی گالا چلے جاتے ہیں یا وہ نتھیا گلی گورنر ہاؤس ریسٹ ہاؤس چلے جاتے ہیں، اور تو یہ حکومت یہ کہے گی یا اسٹیبلشمنٹ یہ تاثر دے گی کہ ہم نے تو ریلیف دے دیا خان صاحب کو، اور اسی لیے ان کی جد و جہد تھی، اسی کی وہ کوشش کر رہے تھے، اب ان کو ریلیف مل گیا اور آگے وہ اقتدار کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی امکان نہیں ہے اس بات کا کہ خان صاحب اس چکمے میں آئیں یا خان صاحب اس ٹریپ میں آئیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں بات کہ یہ علی امین گنڈا پور کو جو ہمیں جو رپورٹس ہیں کہ یہ ڈیل کس نے دی، یہ علی امین گنڈا پور کی رپورٹڈلی ڈائریکٹ کسی بھائی سے بات نہیں ہوئی، ان کے نمائندے، آپ کو بڑی تصویریں نظر آتی ہے محسن نقوی صاحب کی علی امین گنڈا پور کے ساتھ، یہ پرپوزل بھی محسن نقوی صاحب کی طرف سے آئی ہے کہ ہاں، دوسرے لفظوں میں کہ اچھا چل تسی کرا دیو تے میں کرا دیاں گا، یہ ایٹیچیوڈ ہے۔ اور اسی لیے عمران خان صاحب نے کہا کہ تم جن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہو کھیلتے رہو، مجھے سب پتہ ہے، لیکن ادھر سے کوئی ڈیل ویل نہیں ہے۔ تو جناب ابھی تک کی یہ ساری حقیقت ہے، یہ ساری صورتحال ہے، اور میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہو کیا رہا ہے کہ اس وقت۔ اچھا، پھر خان صاحب نے ایک اور بات کہی ہے کہ اب میں نے کہا تھا کہ ایک شخص کو کہا ہے انہوں نے، لیڈر سینیٹر حامد خان، وہ بیسیکلی عمران خان سے اجازت لے کے کوئی ہفتے ڈیڑھ کے لیے ملک سے باہر گئے ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ نیکسٹ ٹائم جب آئیں تو آتے ہوئے آپ حامد خان صاحب کو ساتھ لے کے آئیں، میں ان سے بھی بات کرنی ہے۔ مذاکرات کی یہ حقیقت ہے، آپ کو ساری کہانی میں نے بیان کر دی ہے، مجھ سے بہت خفا ہیں
سب لوگ یہ کیونکہ کمپرومائزڈ ہیں اور مجھے پرواہ نہیں ہے اس لیے کہ میں جو حق سچ مجھے معلوم ہوتا ہے، جھوٹ میں بولتا نہیں، غلطی مجھ سے ہو سکتی ہے، لیکن جو مجھے چیز ملتی ہے میں اس کو ویریفائی کرتا ہوں 1 2 3 4 جگہوں سے، پھر آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور یہ جو میں نے بتایا آپ کو درست ہے۔ اللہ نے